بولتے تھے داؤد ابراہیمی، داؤد علیہ السلام کا روزہ ایک دن رکھنا ایک دن نہیں رکھنا. تو خیر وہ آ گیا. اس کے بعد کچھ دن کے بعد سی او بھی آ گیا. پھر میرا کورٹ ٹرائل ہوا. کورٹ آ کے بیٹھ گیا. میجر باجوہ تھا وہ. کورٹ ٹرائل ہوا. اس کے بعد میں تو کچھ بولتا نہیں تھا. پھر وہ کورٹ ٹوٹ گیا. پھر نعیم شفیع. پھر ایک اور کورٹ ٹرائل ہوا. مطلب میرا 3 کورٹ ہوا. نعیم شفیع، میجر نعیم شفیع نام یاد آ گیا اس کو. ممتاز احمد باجوہ کو، وہ بھی میجر تھا. اور یہ سیالکوٹ کا یہ بھی میجر نعیم شفیع. اس نے میرا کیس اچھا لڑا. تو رمضان کا دن تھا. بولنے لگا دیکھو، میں نے کورٹ کا بائیکاٹ کیا. کپڑا ہو بالکل نہیں، میرے کپڑے ایک دم پھٹ گئے، تن سے پھٹ گئے تھے ایک دم. لیکن میں اسی کو پہننا جاتا تھا. میں اپنے ضد میں بڑا ہوا، میں تمہارا چیز لے نہیں لینا ہم نے. تو میرے نعیم شفیع کو کورٹ تھا. انہوں نے تم کو سزائے موت. میں نے کہا یار تم لوگ رمضان کا دن ہے، تم سے کیا امید رکھوں؟ روزے کا دن ہے، تم لوگ پانی پی رہے ہو، چائے پی رہے ہو، تم میرا کیا فیصلہ کرو گے؟ اب رہ گیا موت اور زندگی کا مسئلہ، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے صاحب، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور مجھ کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ سزائے موت دو گے یا کیا کرو گے یا نہیں کرو گے. جو کچھ جائز ہے وہ جائز ہے. مین چیز ہے بھٹو کی وجہ سے آپ مجھ کو پھانسی میں چڑھا رہے. بھٹو کو آپ لوگوں نے چڑھایا، ویسے مجھ کو آپ چڑھانا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے آپ لوگ کرو جو کچھ ہوا تھا. پھر وہ بات گھما دیں، وہ بات سننا نہیں چاہیں جو میں بات بتاؤں. میں کہا ٹھیک ہے میں کورٹ کا بائیکاٹ کرتا ہوں، آپ نے جو کچھ کرنا کیجیے. میں ٹھاٹ سے سوتا رہا. کورٹ چل رہا ہے. لاسٹ ٹائم میں جب کوئی نہ میں 3-4 ہفتے کے بعد بولتے ہیں دیکھو تمہارا کورٹ ختم ہو رہا ہے تو تم نے کچھ کہنا ہے. میں نے کہا کہنا ہوگا تو اللہ کو کہنا ہوگا، تم کو میں کیا کہوں گا، تم نے جو کچھ کرنا کہتے تم کو. بولے ٹھیک ہے. پھر انہوں نے لکھ دیا، وہاں نہیں سناتے ہیں، لکھ دیا انہوں نے. کورٹ ختم ہو گیا. میں چلا آیا. سامنے کورٹ گارڈ میں بٹھا دیا گیا مجھ کو. اور پھر ایک دن مجھ کو 7/8/1980 کو میرا کورٹ ختم ہوا. 7/8/1980 کو میرا کیس ختم ہوا. پھر کافی دن تو میں کورٹ گارڈ میں بند رہا، میں جیل نہیں ہوا. اس کے بعد ایک دن مجھ کو بلایا گیا اور پنجاب بٹالین کا بیج، کیونکہ میں پنجاب بٹالین سے بھاگا ہوا تھا، تو پنجاب بٹالین کا پورا بیج یونیفارم وغیرہ پہنا کے میرا بیج سے جب یہ چھین چھان یہ تو ہوتا ہے کورٹ مارشل کے وقت، انہوں نے اپنا یہ اس کے جھٹکے سے چھینتے ہیں. بیلٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کندھا سے چھینے ٹوپی اٹھا کے اور بیج نکالتے ہیں اور ٹوپی پہناتے ہیں. اور مجھ کو سنایا انہوں نے 14 سال سزا. میں نے بولا بس مزہ نہیں آیا اور تھوڑا دینا چاہیے. خیر پورا پلٹن یونٹ جو ہے جمع ہوتی ہے اور مجھ کو 14 سال جو ہے سزا سنایا. میں ٹھیک ہے. اس کے بعد سنانے کے بعد میں آیا کورٹ گارڈ میں. کورٹ گارڈ میں پھر انہوں نے کپڑا چینج کیا، گاڑی میں بیٹھا اور مجھ کو سیدھا کوٹ لکھپت جیل. اور ایک گاڑی اور ان کی میرے ساتھ چل رہی تھی جس میں آفیسر صاحبان تھے. کوٹ لکھپت جیل پہنچا تو انہوں نے بولا صاحب یہ بہت خطرناک قیدی، یہ بھاگ بھی سکتا ہے، یہ وہ اکرم تکرم سب بات بتایا انہوں نے. خیر وہ چلے گئے. مجھ کو انہوں نے وہاں بند کیا جہاں پہ پھانسی گارڈ کے قیدی اگر بیمار ہوتے ہیں تو پھانسی گارڈ سے لا کے یہاں پہ بند کر کے یہاں ڈاکٹری ہوتی ہے، وہاں مجھ کو بند کیا گیا. خیر صبح کو مجھے باہر نکالا، کپڑا وپڑا دیا اور سپرنٹ نے، میں نے بولا صاحب میں نے آپ سے کچھ بات کرنا. بولا ہاں. میں ایسا ہے کہ میں بھٹو صاحب کا یہاں جو آپ کے جیل میں ہوا تھا کوٹ لکھپت جیل میں آپریشن OZ کا میں ویٹنس ہوں. بھٹو کو مارنے کا پلان ہوا تھا. وہ چونک گیا ہڑبڑا کے، بولا اس کو لے جا کے بند کرو اندر. فٹافٹ میں اندر آ کے بند کیا اور میرے کو وہ کام دیا کیا، اندر سیل کے اندر لال پتھر کو لال پتھر سے باریک کرو، مطلب اندر میں توڑو اس کو بیٹھ کے، یہی کام کرنے کو دیا. خیر میں کرتا رہا. تو 1 مہینے کے بعد جو ہے میرا پوسٹنگ ہوا ہے فیصل آباد سینٹرل جیل مجھ کو. اور میں نے ایڈریس جو لکھوایا میں کراچی کا لکھوایا. میں اپنے آپ کو انڈین بول ہی نہیں رہا ہوں. میرے جو جیل کا جو ڈاکومنٹ بنتا ہے تو میں نے ان کو اس میں وہی ایڈریس لکھوایا. OT2 اور 32 نواب محمد خان جی کراچی والا لکھوایا. میں ایڈریس لکھوایا میں نے.